السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے پاکستان اسٹڈیز میں وہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ، یعنی کہ جو ہم نے پریویس ٹاپک ہمارا پڑھا تھا شملہ کانفرنس، اس سے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے آل انڈیا مسلم لیگ کہ مسلم لیگ کب قائم ہوئی، اس کے کیا مقاصد تھے اور کون سی وجوہات تھی جس کی بنا پر جو ہے وہ مسلم لیگ قائم ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ 20ویں صدی کے آغاز میں، یعنی کہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اپنے مفادات، اپنے حقوق کا تحفظ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس بنیاد پہ مسلمان زعماء یعنی کہ مسلمان حکمران جو تھے، قائدین جو تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک الگ جو سیاسی جماعت ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کا جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ ہے اردو ہندی تنازع، یعنی کہ کون سی وجوہات تھی جس کی بنا پہ مسلمانوں کو ایک الگ سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت پڑی۔ پہلے بھی لیکچر میں نے بتایا تھا 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ 1867 میں بنارس کے ہندو جو تھے، انہوں نے اردو کے بجائے ہندی کو جو ہے وہ ایز جو ہے وہ سرکاری لینگویج کے طور پہ جو ہے وہ نافذ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ اپریل 1900 میں یو پی کے گورنر تھے میکڈونل، انہوں نے جو ہے وہ اردو کے بجائے ہندی کو دفتری زبان قرار دے دیا، یعنی کہ اردو کو بالکل جو ہے وہ اگنور کر دیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دفتری جو زبان تھی اس کو میں جو ہے وہ کس کو کر دیا، اردو کو، ٹھیک ہے، اردو کو رائج کر دیا گیا۔ اس سے کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے ان کو اپنے زبان، ثقافتی ورثہ جو ہے اس کو شدید خطرہ لاحق ہوا اور انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد جو ہندو انتہا پسند تحریکیں، یعنی کہ آریہ سماج اور ہندو محاسبہ، یہ کچھ ایسی موومنٹ تھیں جو کہ شروع ہوئی تھی اور ان کا مقصد تھا جو ہندوستانی کلچر ہے، ہندوؤں کا جو کلچر تھا اس کو پروموٹ کرنا اور دوسری تمام قومیں جو تھیں ان کو دبا کے رکھنا۔ تو ان تحریکوں کے نتیجے میں بھی مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنی زبان، ثقافتی اور لسانی تحفظ کے لیے جو ہے وہ کیا کیا تھا کہ اپنی ایک الگ جماعت بنانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد کانگریس کی متعصب قیادت، یعنی کہ کانگریس جو ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، اس کا یہ مسلمانوں پہ واضح ہو چکا تھا کہ اس کے منشور میں صرف ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس نے ایک ایسے آپ پہلے مسلمانوں کے خلاف جو نعرے لگائے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ سب کلاس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا گیا، یعنی کہ ملیچ، شودر اور ناپاک ان کو کہا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے مسلمان مجبور ہو گئے کہ ان کو جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے الگ سیاسی جماعت بنانی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ہندو مسلم فسادات، یعنی کہ اور ڈیلی جو ہے وہ روزمرہ کے معاملات ایسے ہوتے تھے جس کی بنیاد پہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے آپس میں جو ہے وہ ہو جاتے تھے، اختلافات ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے جس طرح سے ایک گائے جو ہے وہ مسلمان تو اس کو ذبح کرتے ہیں، ہمارا جو ایونٹ ہوتا ہے عید الاضحیٰ کا، لیکن جو ہندو تھے وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی ان میں جو ہے وہ سملیرٹی نہیں تھی، مطلب جو رسم و رواج تھے، جو ٹرینڈز تھے اس وقت، اس میں جو ہے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں کسی چیز پہ بھی وہ سملیرٹی نہیں تھی، سملر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو الگ جو ہے وہ معاشرتی اور سیاسی طور پہ متحد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو تقسیم بنگال ہوئی تھی 1905 میں، ٹھیک ہے، لارڈ کرزن نے جو بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا اس کے انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اب جو ہے ان کو الگ جو ہے وہ ان کی سیاسی جماعت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ تقسیم کو دوبارہ تنسیق کروا سکتے ہیں تو ہم جو ہے ہماری سیاسی جماعت نہ ہوئی تو ہمارے جو مفادات، ہمارے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تقسیم تھی 1905 میں ہوئی تھی، لیکن ہندوؤں کی جو ہے وہ پریشر کی وجہ سے 1911 میں یہ تقسیم ختم کر دی گئی تھی۔ تو اس وجہ سے بھی مسلمانوں پہ یہ اثر پڑا کہ ان کو سیاسی طور پہ الگ جو ہے وہ متحد ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شملہ وفد کی کامیابی، یعنی کہ جو پریویس ٹاپک میں ہم نے کل والے لیکچر میں پڑھا تھا کہ 1906 میں جو ہے وہ سر آغا خان کی قیادت میں ایک وفد ملا تھا، برطانوی جو وائسرائے تھا اس کے ساتھ۔ تو اس میں جو ہے مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی، یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں الگ جو ہے وہ نمائندگی کا حق دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان جو وائسرائے تھا اس نے مسلمانوں کے سے اس آرگیومنٹ کو ایکسیپٹ کیا اور جو ہے وہ اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کو مزید لگا کہ ہم لوگوں کو سیاسی طور پہ متحد ہونا چاہیے۔ آئینی اصلاحات کا دور، کیونکہ اس جو ٹائم چل رہا تھا، ٹائم پیریڈ، اس میں آئینی اصلاحات ہو رہی تھیں، یعنی کہ
جو برطانوی حکومت تھی وہ ریفارمز لے کے آ رہی تھی، اصلاحات لے کے آ رہی تھی ہندوستان کے لیے، کہ ہندوستان میں جو ہے وہ کچھ ایسے قوانین کو نافذ کیا جائے جس کی بنا پر یہاں پہ لوگوں کے مسائل یا قوموں کے جو آپس میں مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کو بھی اپنے مسائل، اپنے ڈیمانڈز، اپنے مطالبات کو سامنے رکھنا چاہیے برطانوی حکومت کے، اور ایک الگ جو سیاسی تنظیم ہے اس کو قائم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہندو انتہا پسندی، یعنی کہ ہندو بہت زیادہ انتہا پسند تھے، وہ بات بات پر جو ہے مسلمانوں کو قتل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ بولتے تھے، ان کے مذہب، ان کی زبان، ان کی ثقافت، ان کے کلچر پہ انگلی اٹھاتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے یہ محسوس کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک یہاں پہ جو لکھا ہے بندے ماترم، یہ ایک نغمہ تھا جو وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف، یعنی کہ ہندو کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے جو اجلاس ہوتے تھے، کانگریس کے جو جلسے ہوتے تھے، اس میں یہ لوگ وہ اس کو پروموٹ کرتے تھے۔ قومی مفادات کا تحفظ، یعنی کہ اپنے 1857 کے بعد جو ہے وہ حالات تیزی سے بدلنے لگے، تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر وہ اپنی قومی مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنے مذہب کا تحفظ چاہتے ہیں، مذہبی، ثقافتی، سیاسی، سماجی، ایون کہ ہر جو شعبہ ہے اس میں اگر وہ خود کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، حفاظت خود کی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ایک الگ جو ہے وہ سیاسی تنظیم بنانی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ 30 دسمبر 1906 کو نواب وقار الملک کی زیر صدارت جو ہے وہ شاد باغ ڈھاکہ میں مسلمانوں کا ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اس میں نواب سلیم اللہ خان نے کی تجویز پر جو ہے وہ مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ سر آغا خان اس کے پہلے صدر اور سید حسن بلگرامی جو تھے وہ سیکرٹری اس کے جو ہے وہ مقرر ہوئے تھے، منتخب ہوئے تھے۔ نواب وقار الملک اور نواب محسن الملک کو جوائنٹ سیکرٹری مقرر کیا گیا اور مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا، جو بعد میں لکھنؤ میں جو ہے منتقل کر دیا گیا۔ مسلم لیگ کا تنظیمی ڈھانچہ، یعنی کہ مسلم لیگ کی جو تنظیم تھی اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے؟ اس کا پہلا اجلاس جو ہے وہ 30 دسمبر کو 1907 کو کراچی میں منعقد ہوا۔ اس کے بعد 1908 میں اس کا دوسرا اجلاس جو ہے وہ، جس کی صدارت جسٹس شاہ الدین نے کی تھی، وہ علی گڑھ میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ اس اجلاس میں سر آغا خان کو صدر اور سید حسن بلگرامی جو تھے اس کو سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ سید امیر علی کی لندن میں قائم کردہ محمدن ایسوسی ایشن، جو سید امیر علی نے لندن میں قائم کی تھی لیکن وہ پارٹ تحریک علی گڑھ کا تھا، اس کو بھی جو ہے وہ اس کی ایک شاخ بنا دیا گیا، یعنی مسلم لیگ کی ایک شاخ بنا دیا گیا۔ اس طرح مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد جو تھے اس میں سب سے پہلے جو مسلم مفادات کا تحفظ تھا، یعنی کہ مسلمانوں کے ہر قسم کے جو مفادات تھے، مذہبی، ثقافتی، معاشرتی، سیاسی، ان کا تحفظ کرنا۔ اس کے بعد حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا۔ جو ہندو جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ حکومت کو بہت زیادہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں کے خلاف اکسایا، لیکن مسلمانوں کا کیا مقصد تھا کہ جو برطانوی حکومت ہے، جو مسلمانوں سے ریلیٹڈ ان کے مسکنسیپشن سے جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنا اور دیگر اقوام سے اچھے تعلقات قائم کرنا۔ ہندوؤں کے علاوہ جو بھی برصغیر میں باقی قومیں تھیں ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا اور کسی بھی قوم کے مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے جو مقاصد تھے ان کو حاصل کرنا۔ مسلم لیگ کا کردار، یعنی کہ مسلم لیگ جو ہے اس کے قیام سے مسلمانوں کو سیاسی قیادت مل گئی تھی، مطلب پولیٹیکل پلیٹ فارم جو ہے اس پہ مسلمان صاحب اکٹھے ہو گئے تھے اور ان کو سیاسی طور پہ متحد ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ ہی کے اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، جو لاہور میں جو ہے وہ 1940 میں ہوئی تھی قرارداد پاکستان، وہ بھی مسلم لیگ کے اجلاس میں ہوئی تھی۔ تو اس کی جو ہے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کون کون سے تھے؟ 1908 میں لنڈن جو شاخ تھی، 1908 میں جو وہ لندن میں شاخ قائم ہوئی تھی سید امیر علی کی کوششوں سے، اس میں جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں آیا۔ 1913 میں مسلم لیگ کے مقاصد میں برطانوی حکومت کے زیر سایہ سیلف گورنمنٹ کے حصول کا مطالبہ شامل کر دیا گیا اور 1913 میں ہی جو قائد اعظم تھے انہوں نے مسلم لیگ میں اپنی شمولیت جو ہے وہ اختیار کی، مطلب مسلم لیگ کو جوائن کب کیا تھا قائد اعظم نے؟ 1913 میں، 1913 میں۔ 1916 میں جو ہے وہ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کانگریس کے ساتھ ایک جو ہے وہ دوستانہ معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، میثاق لکھنؤ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی مسلم لیگ نے ہی اپنی نمائندہ حیثیت جو ہے وہ تسلیم کر لی تھی اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کا حق کانگریس سے منوا کر ایک بڑی کامیابی تھی۔ جداگانہ انتخاب کا حق جو ہے مسلمانوں کو 1909 کی جو منٹو مارلے ریفارمز تھی اس کے تحت ملا۔ اس کے بعد 1929 میں قائد اعظم نے اپنے
14 نکات دیے جو بہت زیادہ تاریخی ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ فیمس ہیں، تو وہ اور ان میں جو ہے وہ قائد اعظم نے واضح کیا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے۔ 1930 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس الہ آباد میں ہوا، جس میں علامہ اقبال نے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ 1940 میں مسلم لیگ نے اپنے سالانہ اجلاس میں الگ وطن کی قرارداد منظور کر کے واضح منزل کا تعین کر دیا، اور 45-46 کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں شاندار کامیابی حاصل کر کے اور اپنے آپ کو برصغیر کا نمائندہ ثابت کر کے انگریزوں کی برصغیر کی تقسیم پر مجبور کر دیا۔ 1945 اور 46 میں الیکشنز ہوئے تھے، جنرل الیکشنز، جس میں مسلم لیگ نے جو ہے وہ جیت گئی تھی، مطلب مسلم لیگ نے بہت اچھی لیڈ حاصل کی، جس کے بعد واضح ہو گیا سب پہ، ہندوؤں پہ بھی اور برطانوی حکومت پہ بھی، کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ مسلمانوں جو نمائندے تھے انہوں نے بہت اچھے ووٹس حاصل کیے، اور جو مسلمان آبادی تھی انہوں نے ان کو الیکٹ کیا، تو اس طرح یہ جماعت قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ آپ کا آج کا لیکچر ہے، آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے۔